دنیا بھر میں سیزنل سیل لگتی ہے، کہیں بلیک فرائیڈے کے نام سے تو کہیں کرسمس کے نام پر، لیکن پاکستان کا شمار ان نایاب ممالک میں ہوتا ہے جہاں قومی اداروں کی سیل لگائی جاتی ہے۔ مسلسل نقصان میں چلنے والی PIA ہو یا پاکستان اسٹیل ملز، ملکی معیشت پر بوجھ بنتے ہی ان قومی اداروں کو واپس کھڑا کرنے سے کہیں زیادہ آسان انہیں بیچ دینا سمجھا جاتا ہے۔ 30 دسمبر 1973 کو اس وقت کے وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے بانی قائد ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں روس کے تعاون سے جس اسٹیل مل کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اس کی تباہی کا باقاعدہ آغاز بھی پیپلز پارٹی کے دور میں، یعنی 2008 میں مشرف کے دور کے بعد جب پیپلز پارٹی اقتدار سنبھالا تو وہ مل جو سال 2007 سے لے کر 2008 میں سالانہ 9.54 ارب روپے کا منافع دے رہی تھی، اچانک مالی بحران کا شکار ہوئی، جس کی ایک وجہ پیپلز پارٹی کے دور میں ملازمین کی اندھا دھند بھرتیاں بھی ہے۔ وہ اسٹیل مل جسے چلانے کے لیے صرف 9,000 ملازمین درکار تھے، وہاں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ملازمین کی تعداد 17,000 پر پہنچی۔ 1.1 ملین ٹن اسٹیل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا اسٹیل مل آج مکمل طور پر بند ہونے کے ساتھ ساتھ 200 ارب روپے سے زائد کے مقروض تھے۔ حکومتی نااہلی کہیں یا ادارے کی سربراہان میں موجودہ کرپشن کے ازدہوں کی کارستانی، وجہ چاہے کچھ بھی رہی، 2008 سے 2015 تک 8 سالوں میں 2 حکومتیں بدلی، لیکن کسی کو بند ہوتا قومی ادارہ نظر نہ آیا۔ 2006 میں ملازمین کی شدید احتجاج پر اسٹیل مل کی نجکاری کا معاملہ تو ختم ہوا، لیکن ساتھ ہی مل بند ہونے کے راستے بھی کھلتے گئے۔ اسٹیل ملز کے راستے پہ اسٹیل مل کی مصنوعات کی لازمی فروخت اور فولاد کی مصنوعات کی خرید کے لیے اسٹیل مل سے اجازت کا قانون ختم کرتے ہوئے منڈی کو سرمایہ دارانہ مقابلے کے لیے کھول دیا گیا، اور یوں جس ادارے کے ملازمین وقت پر تنخواہ اور سال میں 2 بونس لیتے انہیں 2010 میں پہلی بار تنخواہوں میں تعطلی کا سامنا کرنا۔ اس کی بعد بدستور حالات بگڑتے چلے، دھیرے دھیرے پیداوار کم ہوئی اور پھر ختم ہوئی۔ اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین کبھی نیشنل ہائی وے بلاک کرتے ہیں تو کبھی ریلوے ٹریک پر احتجاج ریکارڈ کرا۔ یوں ہر 2-4 ماہ بعد احتجاج کر کے یہ ملازمین 1-2 ماہ کی تنخواہ حاصل کر پاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ملنے والے بیل آؤٹ پیکج ہی اب ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کا ذریعہ۔ دوسری طرف 2000 سے زائد ریٹائرڈ ملازمین گریجویٹی ملنے کے انتظار میں بیٹھے، جبکہ بیواؤں کے واجبات کے کیسز الگ مسائل کا شکار۔ اسٹیل مل کی رہائش کالونی اسٹیل ٹاؤن میں موجود راشن کے دکانوں پر قرض داروں کی لمبی لمبی فہرستیں چسپاں ہیں، جو اس بات کی گماز ہیں کہ وہ لوگ قرضے تلے دبتے جا رہے ہیں۔ بچوں کی ٹیوشن فی سے لے کر دودھ کے بل تک سب ادھار پر چلتے ہیں۔ عزت نفس مجروح ہوتے دیکھتے نہ جانے کتنے لوگ دل کے عارضے میں مبتلا ہو چکے۔ کئی ایک خودکشی کے کیسز بھی سامنے آئے، لیکن حکومت
نے نہ ایکشن لیا نہ تھا اور نہ لیا. اسٹیل مل کی اس بدترین حالت کو دیکھتے قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے صنعت پیداوار اس وقت کے چیئرمین اسد عمر نے 18 دسمبر 2017 کو چیئرمین نیب کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے پاکستان اسٹیل مل کے بند ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس پر نیب کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ پاکستان اسٹیل مل کی بربادی کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ذمہ دار ان کے نام ACL میں ڈالنے سے کیا ان ملازمین کے گھروں کے چولہے جل جائیں گے؟ کیا اسٹیل مل کے بند پڑی بھٹیاں پھر سے فولادی مصنوعات کی پیداوار شروع کر دیں گی؟ نہیں، کبھی نہیں. ان تحقیقات کے ساتھ اسٹیل مل کو دوبارہ چلانے پر بھی غور کرنا ہوگا، کیونکہ اسٹیل مل کے بند ہونے سے کسی ایک یا دو کا نہیں بلکہ ہزاروں گھرانوں کے چولہے بجھ جائیں. تین جون کو پاکستان کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ پاکستان اسٹیل ملز کے تمام ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن اسٹیل مل کے ملازمین نے حکومت فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. فیصلے کے تحت ملز میں کام کرنے والے تمام 9350 ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا. اس مقصد کے لیے ملازمین کے واجب الادا رقوم کی ادائیگی کے لیے 20 ارب روپے جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا. اسٹیل مل ملازمین کی تنظیم کا دعویٰ ہے کہ حکومت اسٹیل مل کی نجکاری کے بغیر بھی اسے چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہذا ملازمین کو بے روزگار کرنا مسئلے کا ہو. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اسٹیل مل کی اثاثے فروخت کرنے کے بجائے صرف انتظامی کنٹرول نجی شعبے کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ ملازمین کو روزگار کا تحفظ ہو سکے. جمعرات کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات اور آبزرویشن کی روشنی میں کیا گیا ہے. واضح رہے کہ پاکستان اسٹیل مل سے 2015 سے پیداوار مکمل طور پر بند ہے، جبکہ خراب معاشی صورتحال کے باعث 2013 سے حکومتی کی جانب سے ملازمین کو تنخواہوں اور دیگر مواد کی مد میں اب تک 55 ارب روپے سے زائد کی رقم ادا کی جا چکی ہے. پاکستان اسٹیل مل 2008 تک آپریشنل منافع میں، جس کے بعد اب 12 سالوں میں خسارہ 300 ارب تک جا پہنچا. مل کے ذمہ 230 ارب روپے کے قرضے بھی الگ سے واجب الادا ہے. اس کے علاوہ ڈیلرز، ریٹیلرز اور ملازمین کے واجبات بھی 85 ارب روپے سے زائد ہو چکے. اس سے قبل حکومت رواں برس جنوری میں یہ اعلان کر چکی تھی کہ اسٹیل ملز سمیت 6 دیگر اداروں کو نجکاری کی جائے. کیا نجکاری کے بغیر بھی مل کی بحالی ممکن ہے؟ پاکستان اسٹیل مل کارپوریشن اسٹیک ہولڈرز گروپ کی کنوینر امریز خان کا کہنا ہے کہ نجکاری کے بغیر بھی اسٹیل مل کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے اہل افراد دوبارہ تعینات کیا جائے، اور جن لوگوں نے اسٹیل مل میں لوٹ مار کر بازار گرم کیا تھا
انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ امریز خان کہتے ہیں کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے چیئرمین اسٹیل ملز کو ادارے کی بحالی کے لیے منصوبہ پیش کرنے کا کہا تھا، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کا کہنا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سرمایہ سرکاری اداروں کی نجکاری کا تجربہ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ ان کے بقول 90 کی دہائی میں پاکستان میں جہاں کئی سرکاری اداروں کی نجکاری کی گئی تو ان میں سے اکثر بند ہو گئی۔ اس سے ملک میں صنعتیں کم ہوئی اور جن اداروں کی نجکاری کی گئی ان کی زمینیں فروخت کر کے وہاں ہاؤسنگ اسکیمز بنائی گئی۔ کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی نظریں پاکستان اسٹیل مل کی قیمتی زمین پر جو وہ کوڑیوں کے دام خرید کر اسے ہاؤسنگ اسکیم میں تبدیل کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کرپشن اور بد انتظامی کا یہ حل نہیں کہ آپ پورا ادارہ ہی فروخت کریں، لہذا حکومت کو چاہیے کہ اسے فروخت کرنے کی بجائے صرف اس کا انتظامی کنٹرول نجی شعبے کے حوالے کریں۔ نجکاری کا معاہدہ ایسا ہونا چاہیے کہ نجی شعبے منافع کا کچھ حصہ حکومت کو بھی دے، جس سے حکومت بھی آمدنی ہو اور لوگوں کا روزگار بھی برقرار رہے۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی کے بقول نہ صرف پاکستان بلکہ غیر ملکی کمپنیاں بھی اسٹیل مل میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اسٹیل مل ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کرنے کے بعد نجکاری کی جائے، لیکن ان کے بقول ایک بند مل کے ملازمین کی تنخواہوں اور واجبات ادائیگی کے لیے یہ حکومت کو اربوں روپے خرچ کرنا پڑ رہا، جس پر سپریم کورٹ نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ حکومتوں کی جانب سے بارہا امداد اور بیل آؤٹ پیکج کے بغیر اسٹیل مل کی بحالی کو ممکن نہ بنانا اس کی ملازمین کا قصور نہیں بلکہ اس کی وجہ بد انتظامی اور کرپشن ہے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ 15 کمپنیوں نے اسٹیل مل کی نجکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، البتہ انہوں نے واضح کیا کہ صرف اسٹیل مل کی آپریشن کی ہی نجکاری کی جائے گی۔ ان کے بقول 2008 سے مختلف حکومتوں نے ادارے کو 90 ارب کی بیل آؤٹ پیکیجز اور دیگر سپورٹ فراہم کی۔ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد اسٹیل مل کا خسارہ 176 ارب روپے ہو چکا ہے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ ملک کی ذمہ واجب الادا قرض 210 ارب روپے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ دن بدن اس پر سود کی مد میں اضافی اخراجات تھے۔ اس طرح 70 کروڑ روپے ماہانہ حکومت کو تنخواہوں اور سود کی مد میں ادا کرنا پڑے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیل مل کی ملازمین گزشتہ کئی سالوں سے کام نہیں کر رہے، اس لیے انہیں 23 لاکھ روپے فی کس کا پیکج دینے کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا جب اسٹیل مل کے پاس ملازمین کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، جن میں سے بیشتر تو ریٹائر ہو جانے کے بعد اب ملازمین کی کل تعداد
9,000 کے لگ بھگ جائے گی۔ اقتدار میں آنے سے قبل پاکستان تحریک انصاف اسٹیل مل سمیت دیگر خسارے میں رہنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کی مخالف رہی، لیکن اب موجودہ حکومت خود نجکاری کے لیے پر کھول رہی ہے، جس پر مل ملازمین احتجاج کر رہے ہیں۔ خیال رہے اس سے قبل 2006 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیل مل کی نجکاری کو کالعدم قرار دیا۔ اس وقت سابق فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف ملک کے صدر اور شوکت عزیز وزیر اعظم تھے۔ حکومتی فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا، جس پر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے حکومتی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ واضح رہے کہ حکومت نے 21 ارب 68 کروڑ روپے کے عوض اسٹیل ملز کو عارف حبیب کنسورشیم کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ کنسورشیم کو ملز کی 75% حصص، 4000 ایکڑ سے زائد زمین اور 100 کلومیٹر سے زائد کی پکی سڑکیں، 70 کلومیٹر ریلوے ٹریک اور 165 میگا واٹ پاور پلانٹ سمیت دیگر اثاثے بھی حوالے کرنے کا فیصلہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینک یو۔